ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں کل 7 لاکھ ہیں. صحیح حدیثیں کل 7 لاکھ یاد ہیں. اور فرماتے ہیں امام ابو زرع رازی ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ابو زرع رازی فرماتے ہیں اللہ نے حافظہ ایسے دیا تھا، ذہن ایسے کمال درجے کا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ جس صحیفے میں جو حدیث میں نے لکھی ہے اور جس سطر میں لکھی ہے، جس لائن میں لکھی ہے، سارے کے سارے مجھے ازبر یاد ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے کس ورق میں لکھی ہے، کس لائن میں لکھی ہے. اتنے ذہین تھے. ایک مرتبہ درس لگا ہوا تھا حدیث کا. ایک طالب علم درس کے اندر تاخیر ہو گئی. دیر سے ایک طالب علم گھر پہنچا. اب جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور اس کے درمیان انبن ہو گئی. بیوی کہنے لگی اتنی رات گئے آ رہے ہو، کیا کرتے تھے اتنی رات تک؟ شوہر نے کہا کہ درس چل رہا تھا، استاذ کے پاس حدیثیں سن رہا تھا. بیوی نے کہا کہ تمہیں بھی کچھ نہیں آتا، تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا. اس وقت جو طلبہ ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، ان کے اندر اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا احترام، ان کی عزت کیا کرتے تھے. استاذ بیٹھے ہوئے تو استاذ کے سامنے بات کبھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ استاذ کے سامنے کتاب کھولتے وقت ورق کو جلدی سے کھولنے کی ہمت بھی میرے اندر نہیں ہوتی تھی. اتنی آہستہ سے کھولتا تھا کہ کہیں استاذ کو میرے ورق کے پلٹانے کی آواز بھی نہ سنائی دے. یہ ادب ہے. اور آج کل اساتذہ کا ادب ہی نہ رہا. استاذ کے پاس پڑھتے لیکن استاذ کو سلام تک بھی نہیں کرتے. استاذ کو سلام تک بھی نہیں کرتے. بہرحال ادب ان کے اندر تھا. جب بیوی نے ایسا کہا کہ آپ کو بھی کچھ نہیں آتا، آپ کے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، اور یہ شاگرد جلال میں آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا اگر میرے استاذ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو یہ طلاق ہے. جلال نے کہہ دیا. پھر سوچنے لگا اگر کہیں میرے استاذ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اب جلدی سے استاذ کے پاس گیا. جا کر کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. میں نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر برداشت نہیں کر پایا. آپ کے خلاف میری بیوی کہی کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. تمہیں جلال میں آ کر یہ کہہ دیا کہ استاذ کو اگر میرے 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. اب حضرت مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ اپنی بیوی اپنے پاس رکھیں. اپنی بیوی اپنے پاس رکھیں. الحمدللہ 1 لاکھ حدیثیں مجھے ایسی یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے، جیسے تمہیں قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے، اس طرح مجھے 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. حافظہ ایسا تھا. لیکن جب حضرت کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور سوچنے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے، اب کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. قریب المرگ لوگ یعنی جو انتقال کے قریب ہے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرے. اب یہ شاگرد
شاگردوں کے درمیان ان کے ذہن کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے استاد ہیں، پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں ان کی گزر گئی ہے، اب ہم ان کے سامنے بیٹھ کر کیا کہیں؟ یا ہم خود بیٹھ کر حدیث کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا انہیں کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں؟ اب ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پوری زندگی ان کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی ہے، کیا کریں؟ اب جو شاگرد تھے ان میں آپس میں بات یہ ہوئی، یہ طے ہوئی کہ دیکھو ہماری جو سند ہے حدیث کی، ہم اپنی سند استاذ کے سامنے پڑھتے رہیں گے، استاذ جب سن لیں گے تو حدیث خود ان کو یاد ہو جائے گی اور حدیث خود زبان پر آ جائے گی۔ اب ایک شاگرد، 3 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے اپنی سند پڑھنی شروع کی، دوسرے نے اپنی سند پڑھنی شروع کی، تیسرے نے اپنی سند پڑھنی شروع کی۔ تو استاد نے سند سنا تو فوری طور پر زبان سے کہا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال في آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پوری حدیث حضرت نے پڑھا اور جب یہ کہا من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا